آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ وقال ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ لصحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هاضم اللذات يعني الموت، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا دل کے موت کے اسباب کا، کہ وہ کام جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اسی کے مناسبت موت کا بھی تذکرہ ہے، کہ موت کو یاد کرنا یہ انسان کو دل کی موت سے نجات دے دیتا ہے، کہ جو آدمی موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو آدمی موت کو بھول جائے گا تو نعوذ باللہ اس کے دل کے مردہ ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام جو تقریباً 4000 انبیاء کی خدمت میں رہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت میں رہ کر 8 باتیں حاصل کی ہیں، کہ اگر انسان ان 8 باتوں پر عمل کرے تو اس سے انشاءاللہ اس کی دین اور دنیا بن جائے گی۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر دل کی حفاظت کرو، اور اللہ نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو نماز کے اندر جن کا دل ڈرتا ہے۔ دیکھیے نماز میں 2 چیز آپ سنتے ہوں گے، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع، شین سے خشوع اور زاد سے خضوع۔ خضوع یہ اوپر کے اعضاء کا کام ہے کہ بالکل ہر عضو اللہ کے سامنے جھکے، اکڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ اسی سے پتہ چلا لفظ خضوع کے ذریعے کہ نماز کے اندر ایسی حیت، ایسی صورت، ایسا وضع، ایسا
اپنا چہرہ مہرہ بنائے جس سے اللہ کے سامنے جھکنے کی ادا ظاہر ہو، اور اکڑنے کی کیا ہے، نماز کے اندر جو آدمی اکڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اکڑ پن دکھاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جب جس کا جسم نہیں جھکا اس کا دل بھی نہیں جھک سکتا ہے۔ تو یہ خشوع جو ہے، یہ خضوع جو ہے وہ اوپر کے اعضاء کا کام ہے، اور خشوع یہ اندر کے دل کا کام ہے۔ اور پچھلے ہفتے کے مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً فرمائے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ لایانی باتوں سے بیکار باتوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نماز کے خشوع پیدا کر دیتے ہیں۔ حافظ منتشر صاحب آ کر کے میک درست کر لیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حضرت لقمان علیہ السلام فرمائے کہ نماز کے اندر دل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز کہ جب دسترخوان پر رہو تو حلق کی حفاظت کرو کہ حرام غذا نہ جائے۔ تیسری چیز جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو نگاہ کی حفاظت کرو کہ گھر کے اندر جا کر کے اس کے ہر چیز کو تلاشی مت لو کہ یہ کیا ہے، آپ کا کیا ہے، اور اس کے کسی کے گھر میں جاؤ تو بالکل بلا دھڑک گھس کر کے ہر چیز کو جاسوسی اور CID کی طرح چھاپا مت مارو، ریڈ مت مارو، بلکہ نگاہ کی حفاظت کرو۔ چوتھی چیز کہ جب تم مجلس کے اندر ہو تو زبان کی حفاظت کرو۔ عام طور پر لوگ اکیلے میں ہوتے ہیں تو غیبت اور غلط بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں 3-4 کی مجلس لگی تو فوراً برائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور چھٹی چیز فرمائے کہ جب یہ تم ہر وقت موت کو یاد کرو، تو اسی چھٹی چیز کا بیان صرف ہو پائے گا اس جمعہ کے اندر انشاءاللہ، کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور ساتویں چیز فرمائے کہ جب تم کسی کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، کسی کو عطیہ اور بخشش دو، کسی کو ہیلپ کرو، تو اس کو بھول جاؤ۔ چنانچہ کہاوت ہے، بڑوں سے ہم بوڑھوں سے سنتے تھے، اپنے بڑے بزرگوں سے، کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، کہ جس طرح دریا میں ڈالنے کے بعد وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، بھول جاتے ہیں، اسی طریقے سے نیکی کرو تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور آٹھویں چیز فرمائے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس برائی کو بھول جاؤ اور تم اس کے ساتھ برائی کا بدلہ مت لو۔ یہ 8 چیز فرمائے کہ میں نے 4000 انبیاء کے خدمت میں رہ کر کے یہ 8 چیزیں حاصل کی۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے موت، کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ چنانچہ ایک حدیث بھی ہے، بلکہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا یہ مستحب ہے، اور حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری مراد آبادی نے اللہ سے شرم کیجئے اس اتنی موٹی کتاب تقریباً 300-400 صفحے کی صرف ایک حدیث پر لکھ دیے، اتنی اہمیت کی یہ حدیث ہے۔ تو اسی کے اندر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد تمہارے اعضاء کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیسے مٹی ہو جائیں گے، کیسے کیڑے پڑ جائیں گے، کیسے اس کو تمہارے جسم کو کیڑے کھائیں گے، ان باتوں کو یاد کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہ فرمایا کرتے تھے کفا بالموت واعظاً، کہ انسان کو موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے، کہ اگر انسان موت کو یاد کرنا شروع کر دے تو پھر وہ موت کو یاد کرنے کے بعد وہ ہر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ جو گناہ کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور دن بدن دنیا گناہ کے گھنگھور گھٹا میں پھنستی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ موت کو بھول گئے۔
تو بہرحال موت کو یاد کرنا یہ ایک اہم چیز ہے، چنانچہ سبق بھی دیا جاتا ہے، جو لوگ مرید ہوتے ہیں تو ان کے شیخ، ان کے پیر سبق دیتے ہیں کہ روزانہ موت کو یاد کیا کرو، مراقبہ موت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، موت کو یاد کرنے والا آدمی چونکہ بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، یا نبی اللہ، من اکیس الناس و احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند، لوگوں میں سب سے بڑا ہوشیار، لوگوں میں سب سے بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انگریز لوگ، عیسائی لوگ 100 سال آگے کا سوچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں احزم، حازم، بڑا عقل مند، ہوشیار، سیانہ، مدبر اور عقل مند اور بہت ہی زیادہ چالو پرجا اور اوور انٹیلیجنٹ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے سے سوال کیے کہ کون آدمی سب سے بڑا عقل مند، ہوشیار ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے، اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند، لوگوں میں سب سے بڑا ہوشیار، لوگوں میں 100 برس کی کیا بلکہ 50,000 کروڑوں برس کے آگے سوچنے والا وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کی تیاری کرتا ہو۔ اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرام الآخرہ، کہ یہ وہ عقل مند ہیں جو دنیا کی شرافت، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لیے۔ تو میرے دوستو، جس آدمی کو موت کو یاد کرنے کی توفیق ہو گئی وہ آدمی بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار ہے۔ اگرچہ آج دنیا میں پیسہ کمانے والے کو لوگ عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن جب جہنم کا جھٹکا لگے گا تو خود اپنی زبانی اقرار کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہمارے اندر سمجھ بوجھ، عقل مندی ہوتی اور ہم لوگوں میں ذرا سے بھی عقل ہوتی تو آج ہم لوگ جہنم کے اندر نہیں ہوتے۔ جو بڑے بڑے کمپنی بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کی دولت لوٹ کر کے اپنے حصے میں کر رہے ہیں اور بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ اپنی زبان سے بولیں گے کہ ہم لوگ عقل مند نہیں تھے، نہایت بے وقوف تھے۔ اور عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول سند اور ڈگری دے دیے، سند دے دیے کہ اور یہ مہر دے دیے کہ جو آدمی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے وہ آدمی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اس لیے میرے دوستو، موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری کرنے والا کبھی بھی یہ نقصان اٹھانے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو تنگ زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اور مالدار کی غریب کی زندگی کو مالدار کر دیتے ہیں، اور مالدار کی زندگی کو اللہ تعالیٰ غریب کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی، جیسے کہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مکان کی کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، کپڑے کی کمی ہے، علاج کی کمی ہے، تو دل کے اندر بڑا درد ہوتا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا کہ دنیا کی ضروریات پوری کرتا، بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھاتا، پرورش کرتا۔ یہ ایک انسان کے دل میں کڑھن اور چبھن ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو انسان، کہہ رہے یار کیا آخر ایک دن تو مرنا ہے، کیا تم دنیا حاصل کر کے کرو گے؟ اگر یہ آدمی روزانہ 5 منٹ 10 منٹ تمام چیزوں سے دل کو خالی کر کے سوچے کہ مرنا ہے، اب ہمارے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، روح قبض کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ منظر ہے اور دنیا چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں، تو وہ آدمی غریبی میں بھی اس کو صبر آ جائے گا، کہہ رہے یہ دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ موت ایسی چیز ہے جو تنگ زندگی کو وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس کو صبر آ جاتا ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی بنایا ہے، اگر وہ موت کو یاد نہیں کرے گا
تو نعوذ باللہ اللہ اور رسول کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف بولے گا۔ اور جس آدمی کو موت کی فکر ہو وہ مالدار آدمی سوچے گا ارے یار یہ تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، سادی زندگی اختیار کر لو، جیسے کہ خلفائے راشدین کہ پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود 18 پیون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتا میں لگا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سبھی کو ایک چادر اور ان کو 2 چادر ملی تو ایک صحابی رسول مجمع میں ٹوک دیے کہ آپ کے پاس 2 چادر کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک میرے حصے کی ہے اور ایک بیٹے کے حصے کی ہے۔ تو اس طریقے سے جب موت آئے گی تو مالداری کی زندگی میں عیاشی نہیں آئے گی، ورنہ جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے ٹی وی اتنی مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس آدمی کا پیسہ جتنا زیادہ بڑھتے چلا جائے تو اس کے گھر میں اتنی بڑی ٹی وی اور اتنی مہنگی ٹی وی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ علامت ہے اس کو موت کے یاد نہ ہونے کی۔ اور اگر کسی اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے اور موت کی فکر ہو تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی بھی ٹی وی بڑی نہیں آ سکتی ہے، بڑی کیا چھوٹی بھی نہیں آئے گی، اور اس طریقے سے عیاشی اور فحاشی کی ماحول نہیں پیدا ہوگا۔ ورنہ جتنا زیادہ مالداری بڑھتی ہے عورتوں کے کپڑے اتنے ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور بے حیائی ان کے اندر اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ پچھلے ہفتہ میں نے آیت سنایا تھا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب مالدار بنتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے موت کی یاد یہ بہت ضروری چیز ہے۔ چنانچہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے حسد، اتراہٹ، تکبر، غرور یہ سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ اب موت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کیا چیز؟ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے جن سے بھی آپ مرید ہوں گے وہ سبق دیں گے، اس کو غور سے آپ لوگ سمجھیے کہ تمام رات میں یا دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے دل سے تمام خیالات کو نکال دیجئے اور صرف یہ سوچئے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں اب بستر مرگ کے اوپر پڑ گیا، اب میرے پاس لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور روح نکال رہے ہیں، روح نکالنے کے اندر جسم کے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے اب میری موت ہو گئی، میری بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست و احباب رو رہے ہیں، اب مجھے تخت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، مشورے ہو رہے ہیں اور لٹا کر کے میرے کپڑے نکالے جا رہے ہیں، مجھے بغیر کسی جیب کے کفن دیا جا رہا ہے، اب جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو میرے گھر والے سب رو رہے ہیں۔ اس طریقے سے اب میرے جنازہ کو لے کر کے چلا جا رہا ہے اور میرے جنازہ کے اوپر لوگوں کی بھیڑ ہے اور میرے جنازہ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں، اب نماز ہو گئی، اب مجھے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، قبر کے اندر منکر نکیر آ کر کے سوال کر رہے ہیں، اب سوال کا جواب نہیں دے پایا تو نعوذ باللہ اب میری پٹائی ہو رہی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہر آدمی روزانہ 5 منٹ بھی سوچے تو انشاءاللہ کم روزی کے اندر وہ راضی ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ گناہ کرنے کی جو حوصلے پیدا ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کے جو داعیہ پیدا ہوتے ہیں اللہ سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ سے، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے کبھی بھی گناہ کے اوپر جرأت اور ہمت نہیں کرے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں گناہ ہونا، لیکن گناہوں پر اڑے رہنا یہ عیب کی بات ہے۔ اور یہی حدیث کا مطلب ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ اللہ کے نبی فرمائے حضرت عائشہ سے کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کی نفرت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کی نفرت کرتے ہیں، ملاقات کی نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول موت سے تو سب کو نفرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اے عائشہ ایک ہوتی ہے ایک ہوتا موت کا ڈر، ایک ہوتا موت کا منظر کہ موت کی وجہ سے فی نفسی ڈر، لیکن
یہ موت جب ہو جائے تو پھر اللہ کے جب وہ یہ نعمت کو جب دیدار کرتا ہے تو ایسے اس کی روح تڑپتی ہے جیسے کہ پرندہ پنجڑا سے آزاد ہونے کے لیے تڑپتا ہے، اسی طرح انسان کی روح تڑپتی ہے کہ میں کیسے اللہ سے ملاقات کروں۔ اور جو آدمی زندگی بھر اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کیا تو اس کی روح ایسے گھبراتی ہے جیسے کہ پھانسی دیے جانے والے آدمی کی روح گھبراتی ہے کہ اب مجھے پھانسی دی جائے گی، وہ آدمی گھبراتا ہے، اسی طرح یہ آدمی گھبراتا اللہ سے ملاقات کی۔ اور یاد رکھیے کہ آیت کریمہ میں جو مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مومن مسلمان بن کر کے مرو۔ یاد رکھیے کہ مسلمان بن کر کے موت کی توفیق اسی وقت ہوگی جب کہ ہم مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کے لیے وَلْيَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ موت کو یاد کیا کرو۔ مرنے کے بعد جو آج عمدہ کپڑے اور جیم میں جا کر کے نعوذ باللہ نوجوان روزے کے مہینے کے اندر باڈی بناتا ہے اور باڈی بنانے کے چکر میں روزہ چھوڑتا ہے، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے نوجوان بچوں، یاد رکھیے کہ اس جسم کے اندر 3 دن کے اندر کیڑے پڑیں گے۔ جس اللہ کو ناراض کر کے جیم کے اندر باڈی اور جسم کو تم نے طاقت کو بنایا، وہ کیڑوں کی خوراک بنے گی۔ کیڑوں کو خوراک کے لیے تم نے اللہ کے رسول اور اللہ رسول کو ناراض کیا، باب الریان میں داخلہ ہونے سے تم رک گئے۔ کتنے بڑے گھاٹے کا یہ سودا ہے کہ اگر دنیا میں مثال دی جائے کہ 1 روپیہ دے کر کے تم نے 1 پدم کا نقصان کیا، یہ روزہ چھوڑنے کی مثال جسم بنانے کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جسم کے پیچھے زیادہ نہ بنائیں بلکہ روح کو بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے موت کی یاد یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مراقبہ موت کریں، دوسرا یہ کہ قبرستان جایا کریں۔ اب نعوذ باللہ قبرستان جانے میں بھی بعض جگہ جنازہ میں جانا ہوا تو مسلمان لوگ جنازہ کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور 10-15 نوجوان، سب نوجوان ہی تھے، ان لوگوں کو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا گیا کہ یہ لوگ کیوں نہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ناپاک ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے غیر مسلمین کی طرح وہ قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں۔ سوچئے میرے دوستو، جب مسلمان نوجوان کا یہ عالم، یہ غفلت کا عالم کہ جنازہ میں شرکت کرنے آئے، جب اس کو نماز نہیں پڑھنا تھا تو قبرستان گیا کیوں؟ اب قبرستان کے اندر بھی جا کر کے وہ غیر مسلموں کی طرح کنارے میں کھڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو سوچئے کہ ایسے قبرستان جانے سے موت کی یاد تھوڑی ہوگی۔ قبرستان جا کر کے اس شہر خاموشہ کے اندر چنانچہ اپنے موت کو یاد کیجئے کہ ہم سے پہلے یہ لوگ بھی جسم والے تھے، دولت والے تھے، علم والے تھے، ان لوگوں کے بھی بال بچے تھے، آج یہ کس حال کے اندر ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ ہے یا ان کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، ان کے بارے میں ہم لوگ سوچیں۔ اب تو لوگ جا کر کے وہاں ہنسی مذاق اور مردے کو مٹی دے رہے ہیں اور دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اتنا خرچ نہیں کیا، یہ آدمی بڑا کنجوس تھا، اس ہاسپٹل میں چلا جاتا تو بچ جاتا۔ اس طرح ایران توران کی بات یہ میں راتوں رات قبرستان میں سناؤں۔ تو میرے دوستو، اب یہ اس طریقے سے قبرستان جائیں گے تو موت یاد نہیں ہوگی، بلکہ قبرستان اکیلے میں جا کر اس طریقے سے گہرائی سے سوچے کہ میری طرح یہ بھی دنیا میں چل رہا تھا، پھر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، آج یہ کیسے سویا ہے۔ آج کوئی آدمی دنیا کا اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح مردہ کو غسل دینا اور مردوں کے جنازہ کے ساتھ چلنا، ان چیزوں سے موت کی یاد ہوتی ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب موت کے یاد کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ جو حضرت لقمان علیہ السلام فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے رسول بھی فرمائے اکثرو، ایک سے خوب زیادہ یاد کیا کرو، اکثرو ذکر حازم اللذات، کہ لذت کو توڑنے والی، اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ لذت کو توڑنے والی یعنی الموت، موت کو یاد کیا کرو۔
کہ اگر ایک یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا جیسے کہ نعوذ باللہ خاص کر کے لاک ڈاؤن ہے، عید کے موسم میں بچوں کا خود کا اچھا کپڑا نہیں بن رہا ہے، بہترین کھانا نہیں مل رہا ہے، دنیا کی بہترین چیز نہیں مل پا رہی ہے، تو دل میں دوسرے کا دیکھ کر کے یہ ایک طرح کا چبھن اور کڑن ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے غریب اور نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کی غربت کی وجہ سے، تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے، آمدنی کم ہونے کی وجہ سے اگر اس آدمی کو لذت دنیا کی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے تو موت کو یاد کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول موت کو حازم اللذات، لذت کو ختم کرنے والی چیز بیان فرمائے کہ سوچیے کہ مرنے کے بعد ہم سے اورنگزیب، بادشاہ قارون، فرعون، شداد جس نے یہ محل بنوایا، جنت بنوایا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اگر ہم آج اللہ کے لیے تھوڑا سا بھوکے رہ جائیں اور دنیا کی عیش حاصل نہ ہو، اور ہمارے لیے جو اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ہے۔ اگر اس طریقے سے اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو، تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر صبر آ جائے گا۔ اور جتنے بھی لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اگر خودکشی کرنے والا کاش کہ اس حدیث پر عمل کرتا، موت کو یاد کرتا، تو کبھی بھی کوئی انسان خودکشی، آتما ہتیا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جتنے بھی یہ خودکشی کے واقعات آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ موت کو یاد کرنا چھوڑ دیے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے حیا، اللہ سے شرم اس وقت ہوگی وَلْيَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ آدمی موت کو اور مرنے کے بعد جو آدمی کی زندگی ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، جیسا کہ میں 1 سال قبل جب آخرت کا تذکرہ کر رہا تھا، اِلَّا عَذْبُ الزَّمْ، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے بقیہ سارا جسم مٹی ہو جائے گا، ہاں سوائے انبیاء کے، نیک لوگ اور صلحاء جو ہوتے ہیں ان کے قبر، ان کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کا جوں کا تو باقی رہتا ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، پورا کیڑا لگ کر کے ایک کہے ہڈی تک کے بھی چورا چورا ہو جائے گا۔ یہی کفار مکہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ ہم بوسیدہ اور بالکل ریزہ ریزہ ہڈی ہو جائیں گے پھر بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، الا ان نسوی بنانا، بلکہ یہ انگلی کا جو فنگر پرنٹ ہے، اس فنگر پرنٹ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ہم لوگوں کو پیدا کریں گے، جو ہم لوگوں کا فنگر پرنٹ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ موت کو یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 کہ جلدی تاجیل التوبہ، جلدی توبہ کریں گے۔ سوچئے کہ اگر کسی آدمی کو یقین ہو جائے کہ ہم کو 2 گھنٹہ کے بعد مرنا ہے، تو سوچئے کہ کس طریقے سے، یا کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو سوچئے کہ اگر وہ آدمی آخرت کی فکر رکھتا ہو، اس کی فجر کی نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے موت کو جب کثرت سے یاد کریں گے تو جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، توبہ کے اندر ٹال مٹول نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ قناعت القلب، کہ دل کے اندر قناعت حاصل ہو جائے گی، مالداری حاصل ہو جائے گی۔ لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس، کہ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، پیسے کی زیادہ ہونا، سامان کا زیادہ ہونا، کمپنی کا زیادہ ہونا، پروجیکٹ کا زیادہ ہونا، یہ مالداری نہیں ہے۔ اگر کثرت سے ہم موت کو یاد کریں، اسی لیے جو بھی مرید ہوتے ہیں سارے شیخ روزانہ یہ سبق دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ تم موت کو روزانہ یاد کرو، کہ موت کو کیا ہے، کس طریقے سے آئے گی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا فائدہ نشاط العبادہ، کہ عبادت کے اندر چستی پیدا ہوگی، کہ اب مرنے کا اسی لیے حکم جو دیا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ جنت سامنے، جہنم بائیں طرف، اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے،
اور یہ آخری نماز ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو کہ اگر اس طریقے سے موت کو یاد کرو گے تو عبادت کے اندر چستی کی یار پتہ نہیں موقع کب ملے گا، بغیر نماز کے اللہ کے سامنے چلے گئے تو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے موت کو یاد کرنے سے توبہ کی توفیق جلدی ہوگی، اور اگر مال وغیرہ کی کمی ہے، غربت ہے، تو غربت کی زندگی میں بھی صبر آ جائے گا اور عبادت کے اندر چستی آ جائے گی۔ اور اگر نعوذ باللہ مرنے کی کیا ہے امید نہ ہو، جیسے کہ مائیکل جیسن خبیث آدمی کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ 100 سال سے ہم زیادہ جئیں گے، اور تمام لوگوں کو پیسہ دے کر کے، کڈنی والے کو، ہارٹ والے کو، پھیپھڑا والے کو، سب کو پیسہ دے کر کے رکھتا تھا، اگرچہ ضرورت پڑے گی تو فوراً ہم کو دے دینا ہاسپٹل کے بغل میں، لیکن 45 سال کے زندگی میں اس کی موت آ گئی۔ تو میرے دوستو یہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ چیلنج کرتے ہیں، ترجعونها ان كنتم صادقون، کسی میں کوئی دم ہے تو اس کو بچا کر کے دکھا دے۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک ڈاکٹر صاحب کیا رمضان کے دن میں چندہ کرنے گئے تھے تو تذکرہ نکلا فلاں صاحب کیسے ہے، بولے کہ ان کو میں بولا کہ یہ آپریشن کرا لیجیے، آپریشن کروا لیتے تو 1-2 سال اور زندہ ہو جاتے، اب مر گئے۔ ہم بولے ڈاکٹر صاحب مسلمان ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے غلطی کا احساس کیا کہ ہاں غلطی ہو گئی، اب آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے بات نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے لوگ، چاہے یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب موت آتی ہے تو کہتا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، لیکن والتفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی پنڈلی سے ٹکراتی ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تیرے اندر طاقت ہے اس کی جان کو واپس کر کے دکھلاؤ، لیکن جب چو قضا آیت طبیب آبلا شود، کہ جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر بھی بے وقوف بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا علاج بھی اسی کو فائدہ کرتا ہے جس کی زندگی ہوتی ہے، اور جس کی موت آ جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹر کا بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے توبہ کرنے کے فائدے ہیں، اور جو آدمی یہ موت کو یاد کرنے کے فائدے ہیں، اور جو آدمی موت کو یاد نہیں کرے گا تو توبہ میں بھی تاخیر کرے گا۔ جیسے کہ ایک یاد پڑ گیا مائیکل جیسن کا، تو اس نے کس طریقے سے دنیا کے اندر اپنے جینے کا اسکیم بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اسکیم کو کیسے فیل کر دیا۔ دوسری چیز کہ دل کے اندر جو ہے وہ قناعت نہیں رہے گا، ہمیشہ دنیا کے لیے وہ آدمی روئے گا، تڑپے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا نقصان کہ عبادت کے اندر چستی نہیں کرے گا بلکہ سستی کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ آخرت کے چیز کے اندر تم ریس کرو اور دوڑ لگاؤ، اور آخرت کی نعمت کے بارے میں تم کوشش کیا کرو۔ اور یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت جس کو آسانی کے ساتھ آ جائے وہ بڑا نیک ہوتا ہے، اور موت جس کو بڑی دقت کے ساتھ آئے وہ بد ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ چنانچہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر سکرات موت طاری ہوئے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، لا الہ الا اللہ اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی سے مجھے پناہ دیجئے۔ اور اللہ کے رسول ہاتھ ڈالتے تھے برتن پانی میں اور اس طریقے سے پیشانی پر ملتے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ صفت دیکھ کر کے
اب اگر کسی کو آسانی کے ساتھ موت ہو تو مجھے نیک ہونے کا گمان، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی آسانی کے ساتھ روح قبض کر جاتی ہے، لیکن اگر کسی نیک آدمی کے اوپر موت کے حالات سخت ہو جائیں تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اوپر سے صوفی جی تھا اور اندر سے کوفی جی تھا، کا بدگمانی مت کیجئے گا۔ آخر اللہ کے نبی کیوں یہ دعا کرنے فرمائے، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ موت کی سختی پر مدد فرما۔ اور چنانچہ یہ حدیث ہے کہ مومن آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ مشکیزے کو کھول دیا جائے تو آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، نیچے نکل جاتا ہے، اور بدکار آدمی کے روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کہ مخمل کا کپڑا خاردار جھاڑی میں پھنسا دیا جائے اور سختی کے ساتھ ایک طاقتور آدمی کھینچے اور اس کا جسم کا ایک ایک عضو تار تار اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، اس طریقے سے موت کے وقت سختی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اتنی سختی ہوتی ہے کہ ایک زندہ آدمی کو جلا دیا جائے ایسے سختی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ موت کی سختی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ روح قبض کرنے آتا ہے، نیک لوگوں کا روح کیسے قبض کرتے ہیں اور برے لوگوں کا روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب ان سے فرمائش کیے تو فرمایا کہ چہرہ بدل لیجئے، چنانچہ بدل لیے، اور نیک لوگوں کا روح جب قبض کرنے کی جو بھیس اختیار کیے اور جو یہ شکل اختیار کیے تو نہایت خوبصورت چہرہ چمکتا ہوا، خوشبودار، اور ریشم کے کپڑے فروح و ریحان و جنت و نعیم، اس طریقے سے استقبال کرتے ہوئے اور آسانی کے ساتھ اتنی بھلی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے کہ اگر مسلمان کو کوئی نعمت نہ ملے اور صرف ملک الموت اس حسین و جمیل شکل میں آ جائے، اس سے بھی مسلمان کو بڑی نعمت نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ برے لوگوں کا روح کیسے قبض کرتے ہیں، اس کی شکل اختیار کیجئے۔ چنانچہ جب وہ سین اختیار کیے کہ آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ کالا، اور زبان سے آگ پھینکتے ہوئے منہ پھینکتا ہوا، آنکھوں سے شعلہ اور بدبودار، اور اس کے اندر قطرہ ملا ہوا، اتنی بدبو شکل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ اگر کوئی عذاب نہ دیا جائے اور یہی مسلمان کو عذاب دیا جائے کہ ملک الموت کو بری شکل میں پیش کیا جائے، اس سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، موت کے آخر اللہ کے رسول کیوں فرمائے کہ اولئک الاکیاس، کہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی ہے جو تیاری کرے، اور تیاری کیا مطلب کہ کوئی آدمی ڈاکٹری یا انجینئرنگ یا جج کے یا کسی چیز کی تیاری کرتا ہے، سب رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ کر کے اس کا مطمح نظر بن جاتا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اس طرح تیاری ہم کو کرنی پڑے گی کہ دنیا اب یہ سوچے کہ موبائل بھی 12 بجے تک دیکھیں، بیوی 12 بجے تک دیکھیں، عیاشی فحاشی بھی کریں، تو یہ موت کی تیاری تھوڑی ہو رہی ہے۔ موت کی تیاری کرنے والا یہ عقل مند ہے، اور اس کے لیے جس طریقے سے تیاری دنیا میں کسی چیز کی کرتے ہیں، اسی طرح موت کی ہم لوگ تیاری کریں۔ چنانچہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ اگر کسی برے آدمی کے آسانی کے ساتھ موت ہو جائے تو یہ مت سمجھو کہ یہ آدمی بڑا نیک تھا، کہ برے لوگوں کی بھی کبھی کبھی موت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی موت کے وقت بھی سختی ہوتی ہے۔ اس لیے بدگمانی مت کرنا کہ یہ اوپر سے صوفی جی تھا اور اندر سے کوفی جی تھا، اوپر کے دکھلاوا تھا اور نیچے سے خراب تھا، ایسا بدگمان تم مت ہو جانا۔ موت کی سختی ہر ایک آدمی کو آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا، موت کی جو سختی ہے بیان سے باہر ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا گویا میرے گردن پر پہاڑ لدی ہو،
اور پیٹ میں کانٹا دار شاخ کو ڈال دیا گیا ہو اور کوئی آدمی کھینچ رہا ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے اور روح نکلنے میں ایسی تکلیف ہو رہی تھی گویا کہ سوئی کے سوراخ سے میرا سانس نکل رہا ہو اور روح نکل رہی ہو. ایک صحابی رسول کو یہ تکلیف ہو رہی تھی جبکہ تمام صحابہ جنتی ہیں. اور شداد ابن اوس فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ موت کے وقت کی سختی ہے اور ایسا محسوس ہوتا گویا آرا سے بدن کو چیر دیا جا رہا ہے, کینچی سے کاٹ دیا جا رہا ہے, دیگ میں زندہ پکا دیا جا رہا ہے. اس طریقے سے موت کے وقت سختی محسوس ہوتی ہے. تو یہی ہے وَلْيَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا کہ موت کو یاد کیا کرو, موت کی سختی کو یاد کیا کرو. اور چنانچہ ایک حدیث بھی ہے, یہ حدیث غالباً میں بیان بھی کیا ہوں. اللہ کے رسول فرمائے لو تعلمون ما اعلم ولو رأیتم ما رأى کہ اگر جو میں دیکھا ہوں تم لوگ دیکھ لیتے اور جو میں سنا ہوں یہ معراج کے وقت میں تم لوگ سن لیتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا تم لوگ ہنستے کم اور روتے زیادہ. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشَاتِ بیویوں کے ساتھ بستر پر سونا تم چھوڑ دیتے, جنگل کی طرف نکل جاتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر انسان اور جنات کو اگر مردے کی تکلیف کو بیان کر دیا جائے دیکھ لے تو لوگ مردے کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے, اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے میرے دوستو. اس لیے موت کو یاد کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب ابن حبار سے پوچھے کہ آپ موت کی سختی بیان کیجئے. انہوں نے فرمایا کہ موت کی سختی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے جب جان نکلتی ہے تو ایک مخمل والے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی میں پھنسا دیا جائے اور ایک طاقتور آدمی پہلوان کو کہا جائے کہ کھینچو, اور وہ پہلوان آدمی کھینچتا ہے تو جس طرح مخمل کا کپڑا بالکل ریزہ ریزہ اس کا ادھڑ جاتا ہے, اسی طرح جب فرشتے برے لوگوں کو مارتا ہے ایک ایک اس کا رگ الگ الگ ہو جاتا ہے اور موت کی سختی ہزاروں تلوار کے کاٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. میرے دوستو ان باتوں کو ہم لوگ یاد کریں اور مراقبہ کیا کریں کہ ہمیں موت کے وقت نعوذ باللہ انجام کیا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ اگر اس طریقے سے ہم لوگ کام کرنے لگیں تو ایک تو اللہ کے رسول یہ بشارت دیے کہ جو صحابی رسول پوچھے من الاکیاس ومن کہ کون آدمی عقل مند ہے, ومن الاحزام اور کون آدمی سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ والا ہے, تو فرمائے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی 3 باتیں اپنے اندر محسوس کر لے تو سمجھو کہ وہ ہدایت پر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ہدایت عطا فرمائی. ان میں سے ایک چیز ہے الانابۃ الی دار الخلود, التجافی عن دار الغرور کہ دنیا کی زندگی سے وہ بھاگتا ہو اور دنیا کے دھوکے سے وہ بچتا ہو. دوسری چیز ہے والانابۃ الی دار الخلود اور جنت کی تیاری کرتا ہو. اور تیسری چیز ہے والاستعداد للموت قبل نزولہ اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہو. تو جو ہر نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, نبیوں اور شہداء اور صالحین اور صدیقوں کے راستے پر چلا. تو گویا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے کرم سے موت کو یاد کرنے لگیں, روزانہ موت کو مراقبہ کریں اور اس طریقے سے قبرستان بھی کبھی کبھی جایا کریں اور موت کو یاد کریں اور موت کی فکر کریں, تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت بھی دے دیں گے اور نبیوں اور صلحاء کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے. اس طریقے سے میرے دوستو اللہ کے نبی جو اتنی کثرت سے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات کہ موت کو کثرت سے یاد کرا کرو.
تو بہرحال آج کی تقریر کا جو خلاصہ کہ لقمان علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت میں رہ کر کے یہ چند باتیں سیکھی. نمبر 1 کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں دل کی حفاظت کرو. ہم لوگ اپنے دل کی حفاظت کریں، یعنی جان بوجھ کر کے نماز کے اندر سوچے نہیں. اگر خود بخود آ جائے تو اس میں پکڑ کی بات نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کے نماز میں دکان کا حساب کرنے لگیں تو پھر یہ غلط بات ہے. دوسری چیز کہ جب کھانا کھائیں تو حرام کی سے پرہیز کریں، اور اسی طرح زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کریں. تیسری چیز کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو نظر کی حفاظت کریں، بلا ضرورت اس کے سامان کو دیکھنا تاکنا زیادہ نہ کیا کریں. چوتھی چیز کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو زبان کی حفاظت کریں. پانچویں چیز کہ اللہ کو ہر وقت یاد کریں. اور چھٹی چیز جس کے اوپر آج تقریر ہوئی کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور ساتویں چیز کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی بھلائی احسان کریں تو بوڑھے لوگ جو کہتے تھے یہ آج اب سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو. وہی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، بدلہ نہیں چاہتے ہیں. اور آٹھویں چیز کہ اگر کوئی آدمی برائی کرے تو اس کو برائی کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹیں گے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھی موت کے سلسلے میں کہ موت کو ہم کثرت سے یاد کریں. ہر آدمی 5 منٹ نکال کر کے روزانہ موت کے بارے میں سوچے تو اس سے توبہ کی جلدی توفیق ہو جائے گی، عبادت میں چستی آ جائے گی، دل کے اندر غنا حاصل ہوگا، دنیا کی بھی غربتی پر ہمیں صبر ہوگا. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو موت کو کثرت سے یاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب